السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ موت کے وقت انسان کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہ لمحہ جب روح جسم سے نکل رہی ہوگی، آنکھیں پتھر بن جائے گی، زبان گونگی ہو جائے گی اور دنیا کی ہر حقیقت ختم ہو کر ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ اس لمحے کا درد، اس کی سختی اور اس کی ہیبت کیسی ہوگی؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوال اپنے دل میں اٹھایا کہ شیطان موت کے وقت انسان پر اپنا آخری وار کیسے کرے گا؟ وہ لمحہ جب وہ پوری کوشش کرے گا کہ بندہ اپنے ایمان سے ہٹ جائے، آخری سانسوں میں گمراہی کا شکار ہو جائے اور ساری زندگی کی محنت ضائع کر بیٹھے، کیا انسان اس نازک گھڑی میں شیطان کے وار سے بچ سکے گا یا اس کے بہکاوے میں آ جائے گا؟ یہ سوالات ہر مومن کے دل میں اٹھتے ہیں اور یہی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کس حد تک کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور وہ مقصد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کی بندگی اختیار کرے اور اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے۔ لیکن یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جو اصل دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچنے کا دروازہ موت ہے، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے کسی کو فرار نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، بادشاہ ہو یا پھر فقیر ہو، موت سب کو آ کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ناس میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے راحت اور فاجر کے لیے بوال ہے۔ ناظرین، موت ایک تلخ حقیقت ہے اور نزا یعنی روح کے جسم سے نکلتے وقت جب انسان کی دنیائی زندگی ختم ہونے لگتی ہے اور موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، یہ وقت انسان کے لیے نہایت تکلیف اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، جہاں ایک طرف انسان اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ انتہائی تکلیف سے بھی گزر رہا ہوتا ہے، جس کو نہ تو وہ بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی اس تکلیف سے بچ سکتا ہے۔ ان تمام تر تکلیفوں کے باوجود انسان کی کامیابی صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص کا جب دنیا سے جانے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جانب آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس شخص سے حد نظر کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی جانب نکل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح اس قدر آرام سے نکلتی ہے جیسے مسکیجے سے پانی کا قطرہ بہہ نکلا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کا ایسا دشمن جو آپ کو قدم قدم پر بھٹکائے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالے، جو آپ کی کمزوریوں کو آپ سے بہتر جانتا ہو، جو آپ کے نفس کو بڑھاتا ہو اور آپ کو گناہ کرنے پر اکساتا رہے، جو گھات لگا کر بیٹھا ہو اور قدم قدم پر آپ کو حق کے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوششیں کرے، جو آپ کی بربادی چاہتا ہو اور یہاں تک کہ
موت تک آپ کا پیچھا کرے اور آپ سے آپ کا ایمان چھیننا چاہے تو کیا آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ناظرین، شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے جو ہر قدم پر انسان کو حق کے راستے سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش موت کے وقت اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورہ فاتر میں ارشاد فرمایا، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ لیکن افسوس، آج ہم اس کے جال میں پھنس کر گناہوں کی دلدل میں ڈستے جا رہے ہیں، اور ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خطرناک دشمن کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے، کیسے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے آج تک انسان کو بہکاتا رہا ہے، اور یہ دشمن موت کے وقت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے انسان موت کے وقت کن کیفیت سے گزرتا ہے، جسم سے روح نکلنے کا عمل کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور موت کے وقت شیطان انسان کو کس کس طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ نزا کے عالم میں شیطان اپنا آخری وار کس طرح کرتا ہے، اور اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ موت کے وقت شیطان انسان کے پاس پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے۔ نزا کے عالم میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، ان تمام تر چیزوں کو آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ان کیفیت کو سب کو گزرنا ہے اور سب کو موت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ و ارشاد پاک نقل فرماتے ہیں، موت کی سختی اور تکلیف مومن کے لیے اس قدر ہے جیسے کسی کو تلوار کی 300 ضربیں لگائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے والد یہ بات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ جس کی عقل اور زبان موت کے وقت صحیح سلامت ہو، پھر وہ موت کی کیفیت کیوں بیان نہیں کرتا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے ہوش اور حواس قائم تھے اور زبان بھی درست تھی۔ میں نے ان کو یاد دلایا، ابا جان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کی موت کے وقت عقل قائم رہے اور زبان درست ہو، کیا وہ اس کیفیت کو بیان نہیں کرتا؟ فرمانے لگے، بیٹا، موت بیان سے بہت بالاتر ہے، یہاں میں تھوڑا سا کچھ کہہ دیتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے کندھوں پر رجوا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور میری روح سوئی کے ناکے کے سوراخ سے نکالی جا رہی ہو، اور جیسے میرے پیٹ میں اس درخت کے کانٹے پاوست ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، ہمیں موت کے متعلق کوئی بات بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، موت ایک خاردار درخت کی طرح ہے جسے کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا اور اس کانٹا اس کے پیٹ میں اپنی جگہ پکڑ لے۔ حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا،
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی تنگ دستی کو محتاجی سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ ناظرین محترم، نزاع کے عالم میں جہاں انسان ان تمام تر کیفیت سے گزرتا ہے، وہی ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنی تمام تر کوششیں کرتا ہے، اپنا آخری وار کرتا ہے کہ کس طرح مرنے والے کو اس کے ایمان سے ہٹایا جا سکے اور وہ اپنے آخری وقت میں اپنے دین سے پھر جائے۔ ناظرین محترم، آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان موت کے وقت کس طرح بہکاتا ہے اور کیا مرنے والے انسان کو پانی کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک انسان کے بدن میں روح باقی رہتی ہے، اس وقت تک انسان پر شیطان کا بس چلتا ہے۔ روح پرواز کر جانے کے بعد انسان اس کی دستر سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو لگاتار گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ روح ان کے جسموں میں باقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت، میرے جلال کی قسم، میں بھی برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ امام قرطبی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار روایت نقل کرتے ہیں، جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس دائیں جانب باپ کی شکل میں اور بائیں جانب ماں کی شکل میں 2 شیطان آ بیٹھتے ہیں۔ دائیں جانب والا کہتا ہے، اے میرے لختے جگر، دیکھو میں تمہارے لیے کتنا شفیقت تھا اور تمہیں کتنا چاہتا تھا، مگر میں عیسائی مرا تھا اور عیسائیت ہی بہترین دین ہے۔ جبکہ بائیں جانب والا کہتا ہے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تمہارے لیے میرا پیٹ ایک برتن تھا اور میرے پستان تمہارے لیے پانی کا ذریعہ تھے، میری ران تمہارے لیے بچھونا تھی، لیکن میں یہودی مرا تھا اور یہودیت ہی بہترین دین ہے، میں یہودی ہی مر گئی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنی فوجوں کے ساتھ انسان کے پاس آتا ہے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی کہتا ہے کہ فلاں دین چھوڑ دو اور فلاں دین اختیار کر لو۔ شیطان کا موت کے وقت آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، اس لیے وہ مختلف روپ دھرتا ہے۔ علماء نے لکھا، موت کے وقت شیطان کبھی کسی کافر، یہودی، نصرانی کی شکل میں آ کر کہتا ہے، یہی سچا دین ہے، یہی حق ہے، اسی پر مر جاؤ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان آخری وقت میں ایمان سے پھر جائے۔ کبھی شیطان کسی قریبی دوست یا عزیز کی شکل میں اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا فلاں راستہ اختیار کرو، یہ نجات کا راستہ ہے، یعنی جھوٹے عقیدے اور گمراہی کی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوششیں کرتا ہے۔ کبھی کسی نیک بزرگ کی شکل میں آ کر کہتا ہے تاکہ مریض دھوکہ کھا جائے اور سمجھے کہ واقعی یہ کوئی ولی یا کوئی نبی آیا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ واقعی درست ہے، اور اسی طرح وہ ایمان چھیننے کی بھرپور کوششیں کرتا ہے۔ موت کے وقت شیطان کس طرح بہکاتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کلمہ بھلانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے قریب آ کر وسوسے ڈالتا ہے تاکہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میری موت کے وقت مجھے بہکا دے۔ دوسرا یہ کہ وسوسے ڈالتا ہے،
مثلاً کہتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جا، اب تیری بخشش نہیں ہوگی، یا پھر کبھی غرور میں ڈالتا ہے تو بخش دیا گیا ہے، اب کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ایمان کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے، شیطان آخری لمحے تک دل میں وسوسہ ڈالتے رہتا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں، نبی بارحق ہے بھی یا نہیں، تاکہ انسان کا ایمان منزل ہو جائے، اور پھر دنیا کی محبت کو جگاتا ہے۔ موت کے وقت انسان کو اس کی اولاد، مال، دولت اور دنیاوی چیزیں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کچھ چھوٹ رہا ہے، اور اسی طرح ایمان پر ثابت قدمی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے تو ان کے بیٹے سنا کرتے تھے کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے نہیں، ابھی نہیں۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان اب کس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو امام احمد نے فرمایا شیطان میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے احمد تم بچ گئے، میں اسے کہہ رہا ہوں نہیں، ابھی نہیں بچا، تب تک کہ جان نکل نہ جائے میں نہیں بچا۔ ناظرین محترم، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی کہ اے اللہ موت کے وقت شیطان کے بہکاوے سے میری حفاظت فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت شیطان کے شر سے بچنے کی دعا یہ سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو شیطان وسوسے ڈالے تو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایمان پر قائم رہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے اس کی کوئی خاص شکل اور صورت متعین نہیں کی جا سکتی۔ مختلف اشخاص ان کی مزاج اور ضرورتوں کے اعتبار سے شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ ناظرین محترم، وقت یہ نزاع انتہائی قرب کا ہوتا ہے، جس وقت ممکن ہے کہ پیاس بھی لگی ہو، تب یہ بات کہی نہیں جا سکتی کہ شیطان اس وقت پانی کا پیالہ لے کر آتا ہے اور انسان کو پیش کرتا ہے، اور اگر کسی کو مغرب کے وقت پانی پینے کی عادت ہو تو وہ اسے پیالہ لے کر پی لیتا ہے۔ اس بارے میں نہ تو قرآن مجید اور نہ ہی حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے۔ ناظرین محترم، اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان کلمہ تب پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقوقوں کے مطابق بسر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اور ایمان والوں کے پاس فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جو تمہارے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے۔ شیطان انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں پیچھے پڑا رہتا ہے اور سب سے زیادہ کوشش یہ نجا کے عالم میں کرتا ہے تاکہ ایمان چھن سکے۔ ناظرین، ہمیں قرآن اللہ پاک نے واضح طور پر خبردار کیا کہ شیطان
تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم وہ تمام کام کرتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں موت کی سختی سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ موت کے وقت اللہ پاک ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔